سورہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں. واقعہ آپ نے 20 بار سنا ہوا ہے. چونٹی نے کہا اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں نہ کچل دے. میں کہتا ہوں کیا ادب کی دنیا کی ماہرہ ہے وہ چونٹی کہ وہ آگے میں یہ تاکید بھی کرتی ہے کہ حضرت سلیمان کے ساتھ ساتھی آ رہے ہیں، بے دھیانی میں نہ کچل دیں. یعنی چونٹی کو بھی پتا ہے کہ نبی کے صحابی ظلم نہیں کرتے. بے خبری میں آپ ادب دیکھیں، بے خبری میں چونٹیاں ہیں، اونٹ نہیں ہے. سمجھائی نا، وہ اونٹ گھوڑوں پر سوار ہے. بے خبری میں قرآن فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے طاقت فرمایا، انبیاء کہتا نہیں لگاتے تھے، ہنستے تھے لیکن ہنسنے کی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، یہ ان کی شان ہے. تو طاقت فرمایا. تو اب مفسرین کہتے ہیں وہ 3 میل دور تھی. اب یہ بات تو ہوگی اللہ کے نبی کا معجزہ، لیکن 3 میل دور چونٹی کو اگرچہ آپ جدید تحقیقات میں دیکھیں کہ ان کو رب نے حس دی ہوئی ہے، یہ بہت دور کی چیزوں کو سن لیتے ہیں، سونگ لیتے ہیں، یہ بہت کچھ اب تحقیقات میں آ گیا. لیکن 3 میل دور جو قافلہ ہے وہ قافلہ ہے اور حضرت سلیمان کا ہے. یہ چونٹی کو کیسے پتہ چلا؟ اور آپ تو پڑھے لکھے افراد ہیں، ہمارے لیے تو یہی لفظ ہے نا کہ ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں، ہم کیا جانے کہ دنیا کی ایجادات اور علم علوم کیا ہوتے ہیں. تو آپ یہ تو دیکھیے آج کی جدید تحقیقات کو نکال کر کہ یہ جو چونٹی ہوتی ہے یہ بولتی کس چیز سے ہے. یقیناً اکثریت نے چونٹی کو دیکھا ہوگا، کیڑی کو. تو کیڑی کے منہ کے آگے 2 خفیف سی اس کو آپ کیا کہیں گے، 2 خفیف سی تاریں ہوتی ہیں، ان کو وہ ہلاتی ہے، اسی سے بولتی ہے. آپ وہ سسٹم اس سے ملا کر بولیے 3 میل دور کہاں آواز گئی، میں اس کا کام ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اچھا پھر چونٹی کی آواز سننا آج کے دور میں اور بھائی رقول ہے، پھر اس نے کہا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جب چونٹی کو رب نے یہ علم دے دیا کہ وہ یہ جان گئی کہ لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام. اب یہاں دماغ کیا کہتا ہے، عقل میں نہیں آتا. یہی ہے عقل میں. یہ 2 باتیں قرآن سے ہوتی ہیں.